درود پاک ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی، اب یہاں پر محمد پڑھنا ہے یا محمدین پڑھنا ہے، اسی طرح وعلی آل محمد کما، تو اس لفظ پر محمدین پڑھیں گے یا محمد اسے کر کے پڑھیں گے۔ تو بہت سارے لوگ درود ابراہیمی میں ان الفاظوں پر کنفیوز رہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بات سکھانی ہے کہ درود ابراہیمی کو جب آپ نے جوڑ جوڑ کر پڑھنا ہے تو کس طرح سے ان الفاظوں کو ادا کرنا ہے، اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو پھر ہم انہیں کس طرح سے ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کی ویڈیو میں اس بات کو بھی سیکھنا ہے کہ درود پاک میں سے کون سا درود افضل ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا درود پڑھا جائے تو وہ افضل رہے گا، اور جمعے کے دن درود پڑھنے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ مختلف الفاظوں کے ساتھ، مختلف صیغوں کے ساتھ اگر درود پاک پڑھا جائے تو اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو ہم آپ کو آج انشاءاللہ ان تمام باتوں کا تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام درود شریفوں میں سے جو نماز والا درود ہے یعنی درود ابراہیمی، یہ درود افضل ہے اور اسے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو دوسرے صیغوں کے ساتھ یا دوسرے الفاظوں کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں ان پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ مختلف الفاظوں کے ساتھ، مختلف صیغوں کے ساتھ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ تو جو بات ضروری ہے اسے اتنا سمجھ لیجئے کہ درود پاک پڑھنے کے اندر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ درود آپ پڑھیں جو مستند حدیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں، ان الفاظوں کے ساتھ، ان صیغوں کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جو ہے ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو درود ابراہیمی کے اندر بعض لوگوں کو جو مسٹیک ہوتی ہیں، بعض لوگ جو اس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں، ان کی کنفیوژن کو دور کرنا ہے۔ تو چلیں درود ابراہیمی کو آج کے سبق میں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہاں پر جو پہلا لفظ ہے محمد، اس کی دال کے نیچے دو زیر لگی ہوئی ہیں، تو اگر آپ یہاں پر وقف کر لیتے ہیں یعنی رک جاتے ہیں، اس طرح سے اسے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پھر آپ نے دال کو ساکن کر دینا ہے، محمد، اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے اسے اس طرح سے آگے ملا دینا ہے واو کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد، پھر آپ نے محمدین نہیں پڑھنا بلکہ واو سے اس تنوین کو واو کے ساتھ جوڑ دینا ہے، محمد وعلی آل محمد۔ اب اگر دوسرے نیکسٹ لفظ جو محمد ہے اس پر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے محمد، اور اگر آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں اسے تو پھر اس کی دال دو زیر دن کی جو تنوین ہے اس پر آپ نے غنہ ادا کرنا ہے اور پھر اسے آگے والے لفظ کما کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ، اب یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کنفیوژن کو دور کر لیں کہ پہلے والے حرف محمد پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو ہم نے دال کو واو کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واو کے اوپر آپ کو تشدید لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو تشدید والا جو حرف ہے وہ دوسرے حرف کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ضم کر لیتا ہے، تو وہاں دال واو کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اور یہاں جو نیکسٹ لفظ محمد ہے اس کے بعد جو آگے آنے والا حرف ہے کاف، اس کے اوپر تشدید نہیں لگی ہوئی، تو یہاں پر ہم نے دال کو کاف کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے بلکہ دال کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس پر ہم نے غنہ ادا کرنا ہے اور پھر اسے آگے کما کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے۔ اور کس طرح سے پڑھیں گے؟ اب ذرا اس کو دوبارہ سے سنیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، دوبارہ سے میں آپ کے لیے ایک دفعہ اس کو دہرا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ تو یہاں پر جو نیکسٹ حصہ ہے، نیکسٹ پارٹ ہے اس کا درود ابراہیمی کا، اس کے اندر بھی آپ نے اسی قانون کو فالو کرنا ہے کہ اگر پہلے والے محمد پر آپ نے وقف کیا
تو اس کے بعد آپ نے محمدین کی دال کو ساکن کر دینا ہے اور پھر واو سے آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم. یہ بھی درست ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، ایک سانس میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اسے اس طرح سے پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ تھا درود ابراہیمی، اور اس کے اندر امید کرتا ہوں جو کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوگی. تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.